کہ وحدت کی محبت کی مہ روز چھلکتی ہے، وحدت کی محبت کی مہ روز چھلکتی ہے، کیا ہوش میں مستی ہے خواجہ کی یہ بستی ہے، کیا ہوش میں مستی ہے خواجہ کی یہ بستی ہے۔ اجمیر کی دھرتی پر قدم رکھ کر بارگاہ خواجہ میں محمود میاں صاحب قبلہ یوں کہہ رہے ہیں کہ وحدت کی محبت کی مہ روز چھلکتی ہے، مگر یہاں آ کر اجمیر میں کیا ہوش میں مستی ہے اور خواجہ کی یہ بستی ہے۔ فرماتے ہیں آگے، یا غریب نواز دل جذب میں ڈوبا ہے ثروت کا نقشہ ہے، دل جذب میں ڈوبا ہے ثروت کا نقشہ ہے، دیوانوں سنبھل جاؤ اجمیر کی دھرتی ہے، دیوانوں سنبھل جاؤ اجمیر کی دھرتی ہے، جہاں تجلیات انوار کی بارشیں ہما وقت جاری رہتی ہے، دیوانوں سنبھل جاؤ اجمیر کی دھرتی ہے۔ آگے کہتے ہیں وہ مثل بہار آیا، وہ مثل بہار آیا اسی ہند کی وادی میں، وہ مثل بہار آیا اسی ہند کی وادی میں، کردار کے معمر کی ہر بات مہکتی ہے، کردار کے معمر کی ہر بات مہکتی ہے، وہ مثل بہار آیا اس ہند کی وادی میں۔ غریب نواز کے پہلے ہند میں بہار نہ تھی، آتے ہی بہار آ گئی، بہار جنت آ گئی، بہار جنت آ گئی۔ لوگ کعبہ شریف میں جنت کا پتھر دیکھتے ہیں، وہاں جنت کا پتھر ہے، جنتی حجر ہے، جنتی پتھر ہے، چومو تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہاں غریب نواز نے جنتی دروازہ کر دیا، کہا نکلو تو گناہ معاف ہو جائے۔ وہاں چومو تو خوش نصیب بندہ، یہاں بھی چومو تو خوش نصیب بندہ، وہاں بھی چومنا ایک ارکان ہے، رکن ہے، طواف کر کے آؤ پھر ہاتھ لگاؤ، نہ لگا سکو تو دور سے چومو، ڈنڈی کرو، ڈنڈی سے نہیں کر سکتے تو ہاتھ ہی سے بوسہ دے دو، پھر آگے طواف شروع کرو۔ غریب نواز میں بھی یہی ہے، بتا دیا دیوانوں میرا دربار فقیروں کے لیے کعبہ ہے، غریبوں کے لیے مدینہ ہے، فقیروں کے لیے کعبہ ہے، یہ جنتی دروازہ ہے، اور غریبوں کے لیے مدینہ ہے، میں خود عطائے رسول ہوں۔ آسان ہے خواجہ کی، اللہ سلامت رکھے ان کے آستانے کو، ان کے دیوانوں کو، ان کی محبتوں کو، ان کے اسلام کو، ان کے پھیلانے کو، ان کے نسبتوں کو، اللہ ان کے صدقے یہ سلامت، ہندوستان سلامت، سارا ہندوستان کی جان ہے۔ تو مثل بہار آ گئے اس ہند کی وادی میں، کردار کے معمر کی ہر بات مہکتی ہے، اور پھر فرماتے ہیں ہر کوئی وہاں جانے کے بعد اپنا پن محسوس کرتا ہے، کوئی کیسا بھی ہو، کیسا بھی ہو، اچھا ہو برا ہو، ایسا ہو ویسا ہو، تیسا ہو کیسا ہو، جیسا بھی ہو، وہاں جانے کے بعد غریب نواز سے کچھ ایسی نسبتیں ہیں، اپنا پن محسوس کرتا ہے غریب نواز سے، الگ نہیں، بس اس کی انس اور محبت اور ان کی واردگی اور رفتانگی میں بس وہ دیوانہ ایک رہتا ہے، انس رہتا ہے، اسی کو کہتے ہیں یہ انس کے دریا ہے، ملجا کے زمانے کے، یعنی زمانے کا کیسا بھی ہو، یہاں آ کے انس کے اندر، خود کے اندر ایک محسوس کرتا ہے، اپنا پن لگتا ہے، اپنا پن لگتا ہے۔ تو اسی کو کہا ہے کہ یہ انس کے دریا ہے، ملجا کے زمانے کے، دن رات یہاں جانا تقدیر بدلتی ہے، دن رات یہاں جانا تقدیر بدلتی ہے، دن رات یہاں جانا تقدیر بدلتی ہے۔ اور فرماتے ہیں میں چوٹ کا عادی ہوں اور غم کا مسافر ہوں، کوئی کہاں کا مسافر، کوئی کہاں کا مسافر، آپ ایک نیا انداز دے رہے ہیں، ایک نئی فکر دیتے ہیں، چوٹ کھانا جس کو بہت چوٹیں لگتی ہے اس کے لیے ہے، میں چوٹ کا عادی ہوں اور غم کا مسافر ہوں۔ فرماتے ہیں میں چوٹ کا عادی ہوں اور غم کا مسافر ہوں، غمناک نظر میری چوکھٹ پہ مچلتی ہے، غمناک نظر میری چوکھٹ پہ مچلتی ہے۔ اور فرماتے ہیں معراج عقیدت ہے اس در کی جبی شاہی،
معراج عقیدت ہے اس در کو چومنا، جبھی اپنی پیشانی کو، اپنے ناک کو، اپنے لبوں کو، اپنی آنکھوں کو ان کی چوکھٹ پر ملنا رکھنا۔ فرماتے ہیں کہ معراج عقیدت ہے اس در کی جبھی شاہی، چل چل شوق یہاں مٹ جا محبوب کی ہستی ہے، چل شوق یہاں مٹ جا، یہ محبوب کی ہستی ہے، یہ محبوب کی ہستی ہے۔ اور یہ کیسی جدائی ہے دربار معینی کی، یہ کیسی جدائی ہے دربار معینی کی، یہ کیسی جدائی ہے دربار معینی کی۔ بے چین سا رہتا ہوں اور آہ نکلتی ہے، بے چین سا رہتا ہوں اور آہ نکلتی ہے۔ وحدت کی محبت کی مہروج چھلکتی ہے، کیا ہوش میں مستی ہے خواجہ کی یہ بستی ہے۔ 7 رجب 6 رجب 9 رجب فرمائش کے مطابق غلام نصیر کی فرمائش ہے تو چند شعر کہ رجب کا یہ مہینہ پیغام ایس لایا، رجب کا یہ مہینہ پیغام ایس لایا، آؤ چلے دیوانوں خواجہ نے ہے بلایا، آؤ چلے دیوانوں خواجہ نے ہے بلایا، ہے اپنا کارواں بھی اجمیر کو روانہ۔ رجب کا یہ مہینہ پیغام ایس لایا، آؤ چلے دیوانوں خواجہ نے ہے بلایا، اور راہوں کی زحمتوں سے مجبور ہو نہ جانا، خواجہ کے دست شفقت سے دور ہو نہ جانا، دکھ میں مصیبتوں میں تم صبر کرتے رہنا، خواجہ کا نام لے کر ہر پل گزرتے رہنا۔ ہم کو یقین ہے کہ رکھیں گے لاج خواجہ، رکھیں گے لاج خواجہ، بلکہ رکھ لی ہے لاج خواجہ نے، اور بھر دیں گے نعمتوں سے ہر جھولی آج خواجہ۔ وہ نہ کسی کو دیں گے نہ بے قرار خواجہ، اپنے فدائیوں سے کرتے ہیں پیار خواجہ، اپنے فدائیوں سے کرتے ہیں پیار خواجہ۔ روزے کی جھالیوں کو پلکوں سے چوم لینا، اور پی کے شراب وحدت مستی میں جھوم لینا۔ دل کے غنی ہے خواجہ ہر کوئی جانتا ہے، دل کے غنی ہے خواجہ ہر کوئی جانتا ہے، اپنا مسیحا ان کو ہر کوئی مانتا ہے، اپنا مسیحا ان کو ہر کوئی مانتا ہے۔ وہ خواجہ ہے روزی کی مہکتی ہوئی چادر نہ پوچھئے، اور مینار پہ وہ نور کی جھالر نہ پوچھئے، حوریں بھی آ کے خلد سے ہونے لگی نثار، خواجہ پیا کے روزے کا منظر نہ پوچھئے، خواجہ پیا کے معین الدین اجمیری تیری شان، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کی مصیبتوں کو دور فرمائیں، ہماری مرادوں کو پورا فرمائیں۔ اسلام یا غریب نواز، اسلام کا جو باغ آپ نے لگایا تھا آج اس باغ پر خزاں آ رہی ہے، اس کے دشمن چاروں طرف سے اسے مٹانے میں لگے ہیں۔ یہ گناہگار مسلمان کہاں جائے کدھر جائے؟ سرکار آپ کے ہاتھوں پہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آپ نے زندگی دی ہے، آپ نے بندگی دی ہے، آپ نے اصول دیا ہے، آپ نے نظام دیا ہے، آپ نے اسلام کا باغ لگایا ہے تھا اور لگایا ہے، ہند و پاک میں پھیلایا ہے۔ سرکار آج اسلام کے مسلمانوں کی دشمن بہت ہے، ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا؟ آپ کو پھر مسلمان آواز دے رہا ہے، اسلام آواز دے رہا ہے کہ یا معین میری مدد کرو، معین الدین ہو، دین کے مدد کرنے والے ہو، کل بھی تھے آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہیں گے۔ آپ دین اسلام کی مسلمانوں کی پھر مدد کی ضرورت ہے، اور انہیں سمجھ اور عروج دینے کی ضرورت ہے۔ سرکار کرم فرمائے حال زار پر، اور تمام عاشقین، تمام غلامان جہاں کہیں بھی جس حالت میں بھی ہیں، بے شک آپ باخبر ہے، ہر حال کی خبر ہے۔ سرکار تیری ایک چھوٹی سی دعا، تیرا چھوٹا سا ارادہ کہ اس کا کام بنانا ہے، تو وہ ارادہ کن فیکن کا درجہ رکھتا ہے۔ تم چاہو گے ہو جائے گا، کیونکہ تمہارا چاہا خدا کا چاہنا ہے،
تم جو چاہو گویا خدا نے چاہ لیا، کن فیکون کا درجہ رکھتا ہے۔ بہرحال غریب نواز شاہ عالم قطب عالم بڑے پیر اولیاء کرام اہل بیت صحابہ ہم سب کو نوازے، کرم فرمائیں۔ حضرات 7واں چاند ہے، کنکریا کے قریب مچھلی پیر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس سندل مبارک ہے، جو شاہ عالم سرکار سے نسبت رکھتے ہیں اور غلام ہے گویا کے۔ اور کل 8واں چاند حضرت سیدنا موسیٰ سہاگ سہر وردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موسیٰ سہاگ سہر وردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پھر 9واں چاند بہت سارے ایام ہیں، حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ، انہی کے ساتھ بہت سارے ایام ہیں۔ 9واں چاند 9 رجب کو بھی مختار اشرف سرکار کلا کا بھی دن، اسی طرح 10 11 تو سرکار سید محمود شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑیات شریف میں، اور آپ کو بھی اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، بڑیات کی طرف میرے رسول نے بھیجا ہے، یعنی وہ بھی ایک طرف سے عطائے رسول ہو گئے، بڑیات میں جاؤ اور وہاں پر جو ہے تو سرکار نے یہاں کرم فرمایا۔ پھر 11 رجب منگلوار بعد نماز عشاء حضرت سیدنا سید نظام الدین مقبول عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم رسول میں سندل ہے، 11ویں چاند منگلوار بعد نماز عشاء، اولاد شاہ عالم۔ اسی طریقے سے 12واں 13واں چاند بھی 12واں چاند بھی بڑے دن ہیں، شفیع میاں کا دن ہے، اور بھی ایام ہیں۔ 13واں چاند جہاں دادا بخاری کا دن ہے شہادت کا، وہیں 13واں چاند مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کا دن ہے، اور 14واں چاند پھر جمعہ آ جائے گا، تو پھر انشاءاللہ جمعہ کو عرض کریں گے۔ تو 13واں چاند مولا کائنات کی ولادت، یعنی سبحان اللہ، سرکاروں کا کرم ہے یہ ہم گناہگاروں پر۔ کچھ سیرت کر کے ہم پھر 1-2 وقت رہا تو ولی پہ کہہ کے ومالی نہ کریں گے۔ سیرت پاک میں ہم پہنچے تھے کہ مسجد نبی کی تعمیر ہو گئی، ٹھیک ہے، مگر اب ایسا ہے حجرے بھی تعمیر ہو گئے امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم، مگر جو ہجرت کر کے صحابہ آئے تھے، بھلے ہی انصار جو مدینے میں رہتے تھے صحابہ، انہوں نے جگہ دی تھی، بہت اچھا رکھتے تھے، مگر مہاجرین جو آئے تھے وہ ضمیر والے تھے، ان کا ضمیر زندہ تھا، وہ زیادہ دن کسی کے اوپر بوجھ بننا نہیں چاہتے تھے۔ ان کو ایسا ہوا کہ یار کب تک یہ مقیم انصار صحابہ ہم کو، تو ان کے دل میں بے چینی رہتی تھی کہ ہم خود کمائیں کھائیں، ہمارا کاروبار ہو، سب کچھ تو چھوڑ کر آ گئے تھے مکہ میں، گھر بار کاروبار ہر چیز تجارت وغیرہ، اب یہاں تو یہ آئے ہیں، انصار رکھ رہے ہیں، مگر ان کے دل میں ایسا ہے کہ ہم کسی کے وہاں زیادہ دن کیسے رہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ محسوس ہوا کہ یہ چیز ہو رہی ہے، تو آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر مہاجرین اور انصار کو بلایا، ان میں تقریباً 45 یا 50 مہاجرین تھے اس وقت تقریباً، واللہ عالم۔ ان مہاجرین اور انصار کو ان کے مکان پر بلایا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، مہاجر انصار کو بھائی بھائی، اور کہا کہ آج سے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ یہ تو ایک رسماً محبتاً بھائی بنایا تھا، مگر چونکہ رسول نے بنایا تھا اس لیے انصار نے بالکل دل کھول لیا، سگے بھائی کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ رسول نے کہہ دیا بھائی ہے، اور رسول نے کہہ دیا یعنی سگے بھائی سے بھی بڑھ کر، اب پہلے ہی سے محبت تو تھی، رکھتے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے مکے میں، سب کچھ چھوڑ کے رسول کے لیے آئے تھے، اسلام کے لیے آئے تھے، تو اب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، تم ان کے بھائی، تم ان کے ایک دوسرے کے، تو صرف جب بھائی بنایا تو لوگ خالی کہنے کو بھائی نہیں بن گئے، جیسے آج کل کے بھائی چارہ کا پروگرام رکھتے اور کہتے ہیں بھائی ہے بھائی ہے بھائی، تو ایسا نہیں ہے،
جب بھائی بنایا تو انصاروں نے دل کھول دیا، مکان کھول دیا، ان مہاجرین کا ہاتھ پکڑا اور گھر لے گئے اور کہا دیکھو اتنی دولت ہے، آدھی تمہاری آدھی میری، میرے بھائی ہو، آدھا حصہ ہوگا، حق اتنا سونا ہے، اتنا سونا لو، اتنا سونا میرا، یہ چاندی ہے، اتنا یہ 2 مکان ہے، 1 مکان تیرا، 1 مکان ہے، آدھا تیرا آدھا میرا۔ سبحان اللہ، کیا قربانی انصاروں کی قربانیاں ہیں۔ اور ایک صحابی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جب لے گئے تو ان کی 2 بیویاں تھیں، تو انہوں نے کہا اے عبد الرحمن دیکھو 2 بیویاں ہیں میری، آپ جسے چاہے پسند کر لو تو میں اسے طلاق دے دوں اور بعد میں پھر آپ نکاح کر لے تاکہ یہ بھی چیز ادا ہو جائے۔ تو کچھ صحابہ ایسے بھی تھے، مگر مہاجرین بھی ایسا نہیں کہ قبول کر لیتے تھے، مہاجرین نے بھی جواب دیا نہیں اتنا سارا نہیں چاہیے، یہ مال یہ متاع ٹھیک ہے ضرورت کے مطابق، مگر آپ کو بھی مبارک، ہمیں اس کی کوئی لالچ ضرورت ہوگی ٹھیک ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے جواب دیا نہیں ایسا نہیں ہوگا، اہل و عیال آپ کو مبارک، بیوی بچے آپ کو مبارک، مال بس تھوڑا سا دے دو کہ بازار کا راستہ بتا دو تاکہ میں تجارت کروں، خرید و فروخت کروں، کاروبار کروں۔ تقریباً سارے مہاجرین نے یہی کہا، ابو بکر صدیق مال تجارت میں لگ گئے، حضرت عمر تجارت میں لگ گئے، حضرت عثمان جو ہے بازار میں مدینے کے کھجور بیچنے لگے، اسی طرح اور صحابہ سارے کاروبار میں لگ گئے۔ کسی کے اوپر جب ہو گیا، انصار نے کہا کہ آپ رہ سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے، ہمیں کوئی وہ نہیں، آدھا تمہارا آدھا ہمارا، آپ مالک، مگر پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ نے کہا ہے سبحان اللہ آپ رکھیے، ضرورت ہوگی لے لیں گے، مگر ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتے، سب کچھ چھوڑ کر آئے، ہم محنت کریں گے، ہم آگے بڑھیں گے۔ اور ایسا ہی کیا سارے صحابہ، ایسا ہی کیا، بڑے بڑے صحابہ اور جتنے بھی اس وقت تھے مہاجرین، تو انہوں نے محنت کی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا ٹھیک ہے، اب انہوں نے تجارت جب کی، ابو بکر صدیق نے تجارت، فاروق اعظم، بڑے بڑے صحابہ نے، مہاجرین نے، تو الحمدللہ اللہ نے برکتیں بھی دی۔ تو محنت کرو، اللہ کہتا ہے دروازہ کھلا ہے ہمارا، ہم برکتیں دیں گے، تم آگے بڑھو، پھر دیکھو ہمارا فضل کیسا ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں کاروبار میں، ہر چیز میں۔ اب یہ جب میدان میں اترے اور انہوں نے کاروبار شروع کیا تو عبد الرحمن بن عوف اتنی ترقی اللہ نے برکت دی ہے کہ آپ کا سامان تجارت جب آتا 1-2 اونٹ نہیں 700 اونٹ آتے، اتنے امیر۔ حضرت عثمان بن عفان، عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور صحابہ، جہاں میدان اسلام کے اندر مکمل تقوی نظر آتا ہے، وہیں کاروبار کی دنیا میں، بزنس کی دنیا میں بھی یہ شہنشاہ نظر آتے ہیں۔ حلال اور خدا اور رسول پہ بھروسہ کر کے جب کی تو اللہ نے ایسی برکتیں دی کہ عبد الرحمن بن عوف 700 اونٹ جب مدینے میں آتے تھے تو ایک کوہرام مچ جاتا تھا۔ عبد الرحمن کا سامان تجارت آیا، عبد الرحمن آپ نے خود گھر بسایا، شادی کی، بیوی بچے ساری چیزیں، سارے صحابہ، جب ان کا ہوا تو پتہ چلا حضور پاک کو کہ عبد الرحمن نے گھر بسایا ہے، شادی کی ہے، آپ نے بلایا، کہا مہر کیا دی؟ کہا 5 درہم سونے کے اس کی رقم دی ہے، 5 درہم۔ کہا اب تم دعوت ولیمہ بھی کرو، چاہے ایک ہی بکری، وہ بھی ادا کیا۔ اس کے بعد یعنی بتانا یہ ہے کہ مہاجرین کو جہاں بھائی بنایا گیا، پھر بھی انہوں نے محنت کی، مشقت کی، ہجرت کر کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑا، مگر اللہ نے بتا دیا جو میرے رسول کے لیے چھوڑتا ہے ہم اسے خالی نہیں رکھتے، مکے سے زیادہ برکتیں عطا کر دی، جو گھر وہاں تھا اس سے زیادہ وسیع گھر، جو وہاں برکت تھی تم چھوڑ کر آئے ہو میرے لیے، میرے رسول کے لیے، اسلام کے لیے، تم غریب رہنے والے نہیں ہو، اب تم عام نہیں رہنے والے ہو، تمہیں اس بزنس کا بھی، اس کاروبار کا بھی شہنشاہ بنا دیتے۔ اور سارے صحابہ شہنشاہ بن گئے، دولت مند بن گئے، دل بھی غنی اور ہاتھ بھی غنی۔ کیا شان ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے، جو ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے ہم ایک کے بدلے 10 100 700 تک دیتے ہیں، بلکہ پھر اس کے بعد حساب بھی نہیں کہ وہ ایک دے اور ہم اس کو بے حساب دیتے۔ اور یہی صحابہ کے ساتھ ہوا، وہ مکے میں صداقت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ چھوڑ کر آئے تھے، اور آج اللہ نے ان کو اتنا بڑا غنی کر دیا، اتنا مالدار رئیس کر دیا، اور دونوں غنی، دل بھی غنی، ہاتھ بھی غنی، ہر چیز غنی۔ رسول اللہ یعنی دین و دنیا کی دولت بھی ان کے پاس اللہ نے دے دی، دین کی دولت رسول اللہ خود ہے، دل میں رسول پاک کا عشق، اور دنیا کی دولت بھی، مگر پھر بھی وہ دولت آتی تھی تو زیادہ جمع نہیں کرتے تھے، بس اسلام کہاں کام آیا، وقت آیا، دیتے رہتے تھے۔ غریب جو بھی واقعات اپنے مقام پر صحابہ اکرام کی، تو بتانا یہ ہے کہ دیکھیے اس کے بعد یہ چیز چلتی رہی،
انصار نے بھی ہر چیز میں مطلب صحابہ کا ساتھ دیا، ادھر مہاجرین نے بھی ہر چیز، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیارے پیارے صحابہ یہ چیز چل رہی تھی، اسی سے چلتے چلتے جب یہ منزلیں ہوئی، یہ ترقیاں ہوئیں، تو بعد میں ایک وقت آیا کہ مہاجر کو مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ اب یہ بھی پارٹی ہے، بزنس کا شہنشاہ ہے، یہ بھی بزنس کے شہنشاہ ہے، یہ بھی تقوی والے ہیں، یہ بھی ہے، تو اب مہاجرین ہی کو بھائی بنا دیا، اس میں بھائی بھی بنایا اور لوگوں میں گویا کہ ایک طرح کا درجہ بھی ظاہر کر دیا۔ کیسے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھائی بنا دیا، دونوں مہاجر، پہلے تو انصار کے بھائی بنایا تھا، مگر اب سرکار نے ایک موقع پر پھر بھائی بنایا، مگر اس میں مہاجر ہی کو جو صاحب کہ ابو بکر عمر تم دونوں بھائی، عثمان اور عبد الرحمن بن عوف دونوں بھائی، زبیر اور طلحہ تم دونوں بھائی۔ کیا شان ہے، میرے رسول بھائی بنا رہے ہیں اور اس انداز سے، اور صرف بھائی جب بنا رہے تو ان کی بات ہی کچھ، آج ہم اور آپ بنائے تو کیا بھائی بنائے، کیا دیا کیا لیا اللہ جانے، مگر رسول پاک کی شان اور صحابہ کی شان اور کیا عظمتیں ہیں، کیا اس میں نسبتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ سب صحابہ کو طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو بھائی بنایا، ابو بکر عمر کو بھائی بنایا، ہے نا، اس حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھائی بنایا، اور بھی سب۔ اب جب مہاجر میں حضرت علی رہ گئے، مولا علی رہ گئے، سب کو تو بھائی بنا دیا، تم ان کے بھائی، تم دونوں بھائی بھائی ہو گئے، اس میں ہی بھائی بنا دیا تاکہ اور مل کر کام کریں، ایک ہو کے کام کریں، اور وہی کیا صحابہ۔ لیکن حضرت علی رہ گئے تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سب کو بھائی مل گئے، مجھے تو میرا بھائی نہیں ملا، سب کو بھائی مل گئے، مجھے میرا بھائی نہیں ملا، میں کس کا بھائی، کون میرا بھائی؟ سب کہیں گے بھئی میرا بھائی ہے، میں کس سے کہوں گا؟ ابو بکر شان کے ساتھ کہیں گے عمر، اللہ کے رسول نے عمر کو میرا بھائی بنایا، عمر کہیں گے صدیق میرا بھائی ہے رسول کی زبان پر، ہم عظمت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، مگر کہنے کو بھائی ہے۔ طلحہ کہیں گے زبیر میرے بھائی ہے، زبیر فخر کریں گے میدان محشر میں کہ اللہ کے رسول نے طلحہ کا بھائی بنایا، ایک دوسرے پہ فخر کریں گے، ایک دوسرے کے لیے خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے رسول ہاشمی ایک دوسرے کو قریب کر دیں، اتنے قریب ہونے کے باوجود، اور قریب بالکل قریب تھے سب، مگر کیا سرکار کی شان ہے، سب کو قریب کر دیا۔ تو حضرت علی نے جب کہا سارے مہاجرین کو بھائی بنا دیا تھا، کیا شان رسالت پاک ہے، اور کیا علی کو چھوڑنے کا راز ہے۔ حضرت علی نے جب سوال کیا کہ آپ میرا کوئی بھائی نہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، انت اخی، ارے تو اخی میرا بھائی ہے، انت تو اخی میرا بھائی، انت اخی تو میرا بھائی ہے، اور خوشخبری یہ کہ تو میرا بھائی ہے، اس پہ تو فخر کرے گا کہ رسول نے کہا، لیکن فی الدنیا والآخرہ، یہاں بھی جنت میں بھی تو میرا بھائی ہے، دونوں جہاں میں میرا بھائی۔ کیا حضرت علی کو رشک آیا ہوگا، کیا مولا کائنات جھوم اٹھے ہوگے کہ سب کو صحابی ملے، مجھے رسول ملے، صبر کرنے کا راز، صبر کرنے کی بدولت میں خاموش رہا کہ مجھے کس کا بھائی بناتے، جب نہیں بنایا سارا معاملہ پت گیا، اب میں نے جب بولا تو اتنا بڑا درجہ ملا کہ کوئی صحابی رسول میرا بھائی نہیں، خدا کا رسول میرا بھائی ہو گیا۔ ویسے بھی بھائی تھے پیدائشی میں بھی، اور کہنے کے بعد بھی اور بھائی، سند ہو گئی اور سند ہو گئی، رسول اللہ نے کہہ دیا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، یہ بھی بڑے درجے کی بات ہے کہ رسول اللہ کہا، لیکن اتنا ہی نہیں، کرم بالائے کرم دیکھو، رحمت بالائے رحمت دیکھو، پھر دنیا میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی ہے ہی، مگر دنیا کیا چیز ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے، جنت آخرت میدان محشر میں ہی بھائی ہے۔ کیا شان ہے مولا علی کی، مولا علی تو خوشی سے جھوم اٹھے ہوگے کہ آج تو مجھے دنیا کی تو سند ملی ہی تھی، جنتی کہہ دیا گیا تھا، مگر آج تو آخرت کے لیے رسول اللہ نے مجھے بھائی کہا ہے۔ بھائی کہا، کتنی محبت ہے رسول پاک کو مولا علی سے،
مولا علی سوچ رہے ہوں کہ کیا رسول پاک کی محبتیں ہیں، کیا قربت ہے کہ کبھی بستر پر لٹا رہے ہیں، کبھی بھائی بنا رہے ہیں، کبھی بستر پر لٹا رہے ہیں، کبھی بھائی بنا رہے ہیں، کبھی مولا بنا رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا ہوگا، خدا کا شکر ادا کیا ہوگا، اے اللہ تیرا کتنا شکر ہے، تیرا کتنا بڑا احسان ہے اس علی پر کہ پیدا کعبے میں کیا، شادی بنت رسول سے کروائی، بھائی مصطفیٰ کا بنایا، کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا کرم، اور کرم کرم اتنا کرم کہ بیٹے دے دیے تو ایک حسن دیا، ایک حسین، حسن دیا۔ کتنا کرم ہے، ایک حسن دیا ایک حسین۔ آواز آئی ہوگی اے علی اے علی، حسن تو دیا ہی دیا، حسین تو دیا ہی دیا، مگر دنیا کے اندر، ہند و پاک کے اندر، مشرق سے مغرب میں، شمال کے جنوب میں تمہارے شہزادوں میں ایسا شہزادہ پیدا کرو گا، ایسا شہزادہ پیدا کرو گا کہ مشرق میں عراق میں عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنا کر بھیجو گا، اور ہند و پاک میں نائب رسول، عطا رسول، ہم شفیع رسول، غریب نواز کو عطا کروں گا۔ اے علی، حضرت موسیٰ پر تجلی ہوئی تھی، موسیٰ نے کہا تھا، موسیٰ نے کہا تھا اے اللہ تیرا جلوہ دکھا دے، تیری تجلی دکھا دے، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، واقعیت نگاری کرنا مقصود نہیں، اشارہ پاک ہے۔ حضرت موسیٰ ضد پکڑ بیٹھے، پیار ہے، کلیم ہے، اے اللہ تو دکھا دے، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتا، کوئی بات نہیں مگر تو دکھا دے، دکھا دی تجلی دکھا دی، دھول پر آئی، دھول راکھ ہو گیا، آنکھوں کا سرما بن گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، موسیٰ بے ہوش ہوئے، ہوش میں آئے، فخر کرنے لگے، کیا شان ہے، رب نے اپنا دیدار کرا دیا، تجلی ڈال دی، نور دکھا دیا، جلوہ دکھا دیا، ایک فخریہ، جیسے کسی کو غریب نواز کی حاضری ہو جائے، خواب میں ہندل ولی کا دیدار ہو جائے، خواب میں قطب عالم آ جائے، نظام الدین اولیاء آ جائے، بابا فرید آ جائے، قطب الدین بختیار کاکی آ جائے، شاہ عالم آ جائے، ہندل ولی آ جائے، عثمان ہارونی آ جائے، خواب میں کوئی آ جائے تو انسان فخر کرتا ہے، سندل میں حاضری ہو جائے کسی مزار پر فخر کرتا ہے، کوئی اللہ کا ولی بزرگ کچھ دے دے انسان کہتا ہے مجھے انہوں نے دیا ہے، فخر ایک اچھا لگتا ہے، ایک فخر ہوتا ہے، میں مکے جایا، میں مدینے جایا، میں وہاں جایا، فخر ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، وہی فخر اور خوشی حضرت موسیٰ میں تھی کہ اللہ کلام تو کرتا تھا، آج تو تجلی میں ڈال دی، کلام تو میں سنتا تھا مگر آج تو تجلی بھی دیکھ لی ہے، دیکھی نہ دیکھی مگر ڈال دی، بے ہوش ہو گیا، نور آ گیا، دیکھ لی، فخر کر رہا ہے، آواز آئی ہے کلیم فخر کی بات ہے، تو نے تجلی کو دیکھا ہے، ایک تجلی مگر ہے کلیم، میں نے ایک تجھ تجلی ہے وہ دور پر ڈالی ہے، تیرے قلب پر نہیں، حالانکہ کلیم کا درجہ بہت اونچا نبی ہے، پیغمبر ہے، بہت اولو العزم پیغمبر ہے، مگر اے کلیم یہ تجلی میں نے طور پر ڈالی ہے، قلب پر نہیں، قلب پر نہیں، ٹھیک ہے فخر کی بات ہے مگر قلب دل پر نہیں، مگر اے کلیم سن، آخری زمانے میں ہمارا حبیب ہوگا، حبیب پیغمبر ہوگا، پیغمبر، اچھا تو اس پر تجلی ڈالے گا، نہیں وہ تو سراپا تجلی ہے، وہ تو میرا نور ہے، وہ خود میری نور ہے، مگر اس کی امت کے اولیاء، ان کی امت کے جو اولیاء ہوگے، اولیاء ولی امتی، ان کے قلب پر میں تجلی ڈالوں گا، تجلی ڈالوں گا، ارے کلیم ایک بار نہیں، ایسے ایسے ولی ہوگے دین میں 70 بار تجلی ڈالوں گا، اے کلیم تو ایک دیکھ کر بے ہوش، مگر وہ حبیب کے پیارے امتی ایسے ہوگے، علی کی اولاد ہوگے، ولی ہوگے جو 70 تجلی کھا کر بے ہوش نہیں ہجم کر جائے گے، ہوش
ہوش میں رہیں گے اور گنبد خواجہ کا ہوگا، رب کی تجلی ہوگی، آنے والا جلوہ دیکھ کر گم ہو جایا کرے. تو دوستو ان اولیاء کا یہ عالم ہے کہ رب تعالیٰ کی تجلی، انوار، کیفیات ان کے قلب پر، ان کے جسم پر، ان کے مزار پر ہوتے رہتے، اور آنے والا محظوظ ہوتا رہتا ہے، مسرور ہوتا رہتا ہے، اس تجلی کا فیضان ملتا رہتا ہے. جب اولیاء ایسے ہے تو اولاد ولی اولی کیسے ہوگی؟ اور جب علی کی اولاد ایسی ہے تو مولا علی مشکل کشا کیسے ہوگے؟ آخری جملہ، جب رب کی تجلی پانے والے ایک ولی کا یہ عالم، تو جہاں مکمل تجلی تھی خانہ کعبہ، وہیں پہ علی کو اتار دیا، علی کو وہی بھیج دیا. یہ مکمل تجلی ہے. جیسا فیض، جیسی روزانہ تجلی کعبے پہ ہوتی ہے، بائنی ہے ایسے ہی مولا علی پہ ہوا کر. اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. آمین و ما علینا الا البلاغ.